سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کون سا ایسا طریقہ کار ہو کہ بہت ایکسپوزڈ ہوتے ہیں جرنلسٹ، جب کویسچن کرتے ہیں ہم پاورفل لوگوں کو تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، تو جان تو ہتھیلی پہ لے کر یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ کار نہیں ہے شفافیت کے ساتھ مجرم کے تعین کا؟ ابھی تک کسی بڑے واقعے میں ہوا نہیں ہے۔ مشکل ہوتا ہے جی، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جب بھی کوئی اس نوعیت کا سانحہ ہوا ہے، انکوائریاں کی گئی ہیں لیکن وہ بے نتیجہ رہتی ہیں، وہ صحافی شہزاد سلیم کا واقعہ ہو یا دیگر ہوں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں جو انکوائری ہے، بالکل جوڈیشل انکوائری پاکستان میں اس حد تک تو ہو سکتی ہے کہ کیا انہوں نے یہاں کسی کو بتایا تھا، وہاں سے کوئی پیغام بھیجا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں، وہ کیوں دبئی سے کینیا گئے، یقیناً اپنی فیملی کو تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ کن حالات میں ان کو کینیا جانا پڑا، تو اس حد تک جو یہاں کے واقعات ہیں ان کو تو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کینیا کی جو حکومت ہے ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کریں، لیکن وہ کتنی صحیح انکوائری کریں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کینیا کی جو پولیس ہے اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ تشویشناک ہیں کہ وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور ایما پہ بھی کیے جاتے ہیں، وہاں وہ کرپشن کا بھی ایک بہت بڑا ریکٹ ہے ان کے اداروں میں، لہٰذا وہاں کی انکوائری پہ ہم کتنا اعتبار کریں گے مجھے نہیں معلوم۔ ممکن ہے کہ جو صحافتی ادارے ہیں، جو جرنلسٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے ادارے ہیں بین الاقوامی، ان کی کوئی ٹیم جائے، وہ واقعات کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے منظر عام پہ لے آئے۔ جن صاحب کے ساتھ وہ تھے، خرم نام لیا گیا، وقار کا نام لیا گیا، آپ نے درست سوال کیا کون لوگ ہیں، کچھ اس بارے میں سننے میں آئی ہیں باتیں، لیکن میں ذکر نہیں کروں گا کہ کیا سننے میں آیا ہے۔ اس کی ایک باقاعدہ جو ہے انکوائری حکومتی سطح پہ ہو یا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں صحافتی سطح پہ ضرور ہونی چاہیے۔ جو جرنلسٹس ہیں ہمارے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی، جو تنظیمیں ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ واقعات کو منظر عام پہ لے آئیں، پھر بات کو آگے بڑھانا ہمارا کام ہے۔ ہم عدالتوں میں جائیں، یہاں جائیں، انٹرپول کی مدد لیں، دیگر ادارے جو ہیں ان کی مدد لیں، تو یہ ہر سطح پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ سر، پارلیمنٹری اوور سائٹ اگر ہو تو مجھے یاد پڑتا ہے میمو کمیشن میں اپنے اداروں سے کہا گیا تھا کہ رپورٹ سبمٹ کروائیں، تو پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو تو اپنے اداروں سے بھی رپورٹ لی جا سکتی ہے، فارن آفس سے بھی لی جا سکتی ہے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں راجہ صاحب۔ دیکھیے وہ کر لیں، لیکن جو شکوک شبہات اس وقت ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ضرور اپنی انکوائری کریں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے جہاں اداروں کا جو رول ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ دیکھیے میمو گیٹ ایک اور نوعیت کا معاملہ تھا، وہاں تمام ریاستی ادارے ایک طرف تھے، عدالت ایک طرف تھی، اور ایک شخص پہ الزام لگا، وہ چاہے حسین حقانی ہوں یا اس وقت کی حکومت ہو، اور اس حوالے سے ایک انکوائری 3 چیف جسٹس صاحبان پہ مشتمل کمیشن نے کی، وہ ٹھیک ہے معاملہ، لیکن یہاں معاملات اور نوعیت کے ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ تو ایک میمو تھا، اس میمو کی موجودگی کا فیصلہ کر رہا تھا، بلیک بیری ریکارڈ آ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ جو صاحب تھے جو کہتے تھے کہ مجھے پیغام دیا گیا، منصور اعجاز ان کا نام تھا، انہوں نے اپنا فون پیش کر دیا اور بات ہو گئی۔ یہاں معاملات کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں پیچیدہ ہیں۔ کیا یہ واقعی صرف ایک حادثہ تھا؟ لیکن پھر سوال اٹھتے ہیں کہ 9 گولیاں چلیں اور وہ تمام، یا ان میں سے جو مہلک گولیاں تھیں وہ ایک ہی شخص کو کیوں لگی اس گاڑی میں؟ کیا یہ قابل یقین بات ہے کہ ایک ناکہ ہو پولیس کا اور اس کو توڑ کے بھاگنے کی کوشش کی جائے؟ کیوں ایسا کیا جائے؟ یہ بات بھی مجھے قابل یقین نہیں نظر آتی۔ آپ میں تو ہرگز ایسا نہ کریں۔ کیوں ارشد شریف جو ہیں ایک ایسی گاڑی میں ہوں جو ناکے کو توڑ کر بھاگے؟ تو مجھے جو کینیا کی پولیس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی کوئی بہت قابل یقین نظر نہیں آتی۔ اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ضروری ہے جو اداروں سے ہٹ کے بھی ہو۔ ادارے کریں اپنا کام، لیکن صحافتی تنظیموں کو میں سمجھتا ہوں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔